ہم لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہمارے ایموشنز بھی جو کنٹرول میں تبھی ہوتے ہیں جب اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں تو ہائے میرے ایموشنز کنٹرول میں آ گئے۔ تو اصحاب کہف، کچھ لوگ جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے، ایک نیٹ ورک بنا، اور پھر اس نیٹ ورک نے ایک فیصلہ کیا اور وہ آگے چل پڑے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کام لینا چاہیں گے تو کسی سے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا، اللہ کے کام ہے نا، ٹھیک ہے۔ سو یہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے چنا۔ اچھا، نیٹ ورکنگ ایول نہیں ہے، ایول کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایون پیسہ ایول نہیں ہے۔ نیٹ ورکنگ ہے کیا، ہم تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں۔ نیٹ ورکنگ جو ہے نا، یہ لوگوں سے میل جول کا ایک طریقہ ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں، بیکاز انسان جو ہے وہ ایک، ہم کہتے ہیں سوشل اینیمل ہے، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے، میں کہتا ہوں ایموشنل اینیمل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہمارے ایموشنز بھی جو کنٹرول میں تبھی ہوتے ہیں جب اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں تو ہائے میرے ایموشنز کنٹرول میں آ گئے۔ جب ہم کسی سے جیسے نفرت ہوئی اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں غصے کا ایموشن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہمیں سوشل انٹریکشن چاہیے، ٹھیک ہے۔ سو نیٹ ورکنگ اگر سمپل پروسیس میں ہم بات کریں تو اس کو ہم انفارمیشن ایکسچینج کے طور پہ بات کر سکتے ہیں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں ریلیشن شپس بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس کو نوکری ڈھونڈنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس کو بزنس امپرومنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی بے تحاشا، اور اس کی بیسٹ ایگزامپلز میں سے اگر میں لوں تو BNI ایک بزنس نیٹ ورک انٹرنیشنل ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو لوگوں کو بزنس نیٹ ورک کرواتی ہے۔ وہاں پر لوگ آتے ہیں، آ کے اپنے اپنے بزنسز کے بارے میں بتاتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی ایدی فاؤنڈیشن اندر ایگزامپل آف اے نیٹ ورک، آپ کا کیا سے کہتے ہیں یہ جو ہے اخوت فاؤنڈیشن اندر ٹائپ آف اے نیٹ ورک، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں پر اپنے پاکستان کی میں ایگزامپلز لے رہا ہوں، ٹوسٹ ماسٹرز ہے، روٹری کلب ہے، یہ ساری نیٹ ورکنگ کی ایگزامپلز ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیٹ ورکنگ ایول نہیں ہے، ایول کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایون پیسہ ایول نہیں ہے، پیسے کی ہوس ایول ہے۔ لسٹ از ایول ناٹ دی مینس۔ مطلب یہ کیمرہ ہے یا یہ ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں، اسی یوٹیوب پہ اسی اسکرین پہ آپ چاہیں تو گن دیکھ لیں، چاہیں تو تلاوت سن لیں، آپ کی چوائس ہے نا۔ تو اسکرین ایول نہیں ہے، آپ کی چوائس میں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اسلام نیٹ ورکنگ کے بارے میں ہمیں کوئی چیز سکھاتا ہے یا نہیں سکھاتا، تو اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ کیا نام اپنا سورہ فجر کی ایک آیت ہے، غالباً فجر کی آیت ہے 29-30 میرا خیال ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو وہ ہے نا جنہیں ہم رائٹیس لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر تم نے جنت میں جانا ہے تو ہمارے نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کے جاؤ۔ اب یہ دیکھیں آپ، یہ جڑنا کیا مطلب کیا ہے؟ اس کی ایک اور ایگزامپل آپ کو قرآن سے اگر میں دوں تو اصحاب کہف، کچھ لوگ جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے، ایک نیٹ ورک بنا، اور پھر اس نیٹ ورک نے ایک فیصلہ کیا اور وہ آگے چل پڑے۔ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیٹ ورک بنایا، اور وہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پھر پھیلتا بڑھتا بڑھتا وہ 313 جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آتے ہیں، اور پھر وہاں پر مکہ میں بیٹھ کے مدینہ کا نیٹ ورک بنایا، اور پھر مدینہ میں ایک ایسا نیٹ ورک اسٹیبلش ہوا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ جائیں، آپ مدینہ کو اپنا گھر بنا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب اس نیٹ ورکنگ کے ہی فوائد ہیں۔ تو اسلام نیٹ ورکنگ کو کہیں پر بھی منع نہیں کر رہا بلکہ انکریج کر رہا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ اللہ کے قرآن میں تو ہمیں اس کی بے تحاشا چیزیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جنت میں جتنے لوگ ہوں گے وہ جنتیوں کا نیٹ ورک ہے، دوزخ والوں کا ایک دوزخی نیٹ ورک ہے۔ نیٹ ورک تو ہے، گڈ یا بیڈ، یہ ایک سیپریٹ ایگزامپل ہے۔ میں اگر آپ کو اپنی پرسنل زندگی سے اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بتاؤں، آج سپٹمبر 2000 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک چھوٹا سا کام لیا، اور یہ ان کا کرم ہے، وہ مجھ سے ایسے کام لیتے رہتے ہیں کہ پاکستانی مسجد ہے جی دبئی میں، اود میتھا روڈ کے اوپر پاکستان اسکول ہے، اس کی مسجد ہے۔ میں وہاں پر اس مسجد میں بیٹھنا شروع کیا میں نے، اور اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا کہ میں جن لوگوں کی نوکریاں نہیں ہوتی تھیں ان کو میں گائیڈ کرنے کا میں نے کام شروع کیا۔ میں اکیلا تھا جب وہاں بیٹھنا شروع ہوا، کیونکہ جب میں وہاں گیا تھا مجھے ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو میں نے سوچا یار چلو ایک لوگوں کی ہیلپ کی جائے، اور الحمدللہ 6 مہینے کے اندر 1000 سے زیادہ لوگ میرے ساتھ جڑے اس نیٹ ورک میں، ٹھیک ہے۔ ہم نے
اور میں نے تقریباً 18 سال وہاں پر بیٹھا جب تک میں دبئی وہی رہا، ٹھیک ہے. اور 18 سال میں الحمدللہ 40,000 سے زیادہ لوگوں کی نوکریاں ہوئیں. میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا، میرا صرف ایک کمال تھا کہ اللہ نے مجھے چنا. میرا کمال نہیں بلکہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے مجھے چنا. یہ کام اللہ کسی سے بھی لے سکتے تھے. اللہ نے تو ابو لہب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے کی پناہ دلوائی، ٹھیک ہے. جب وہ 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے اپنے اس میں رکھا ہوا تھا کہ جی میں ان کا کسٹوڈین ہوں ابو طالب کی ڈیتھ کے بعد، ٹھیک ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کام لینا چاہیں گے تو کسی سے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں. فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا، اللہ کے کام ہے نا، ٹھیک ہے. سو یہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے چنا. اچھا میں وہاں جب تک 2018-19 میں وہاں سے اپریل 2019 میں واپس آیا، مجھے بڑی ایک تکلیف تھی، ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا کہ یا اللہ یہ میں نے اتنی محنت سے نیٹ ورک بنایا. میں سمجھتا تھا میں نے بنایا نا، تو میں کہ اتنی محنت سے نیٹ ورک بنایا، ہمارے ساتھ ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس میں بلکہ میں نے ایک اور کام شروع کیا تھا کہ ہم نے بینک اگر کوئی انجینئرز ہیں تو ہم نے انجینئرز کے 3-4 سینئر انجینئرز اکٹھے کیے، سینئر مینیجرز اکٹھے کیے، سیلز کے مینیجرز اکٹھے کیے. جو لوگ سیلز کی جاب ڈھونڈ رہے تھے ان کو ہم نے سیلز مینیجرز کے سامنے لا کے بٹھا دیا. آن دا اسپاٹ لوگوں کی جابز ہوتی تھیں، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ موقع ہی نہیں ملتا نا، ایک کینڈیڈیٹ کو ان لوگوں کے پاس جانے کا موقع ہی نہیں ملتا. ناؤ میں 5 سال بعد ابھی کچھ دن پہلے دوبارہ دبئی گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا احسان، جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم پاتا ہوں کہ جب میں اس مسجد میں گیا وہاں پہ اب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، سب لوگ نئے ہیں، کوئی مجھے نہیں جانتا. الحمدللہ وہاں پر یہ کام آج بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اور بلکہ پہلے سے زیادہ، شاید میں اکیلا تھا تو میں اس طرح سے نہیں کرتا تھا، اب زیادہ لوگ کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. وہاں پر انہوں نے جب پریزنٹیشن چلائی، میں جب یہ بات کرتا ہوں اللہ مجھے ریاکاری سے بچائیں تو میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس بات کو کرتے ہوئے. جب انہوں نے پریزنٹیشن چلائی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ سی وی کیسے بنانا ہے، یہ کیسے کرنا، تو جو انہوں نے پہلی سلائیڈ چلائی اس پہ انہوں نے میری تصویر لگائی ہوئی تھی کہ جی ان صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا. اب آپ سوچئے کہ یہ میرا نیٹ ورک، میں آلدو کہ میں شرمندہ ہو کے اتنا ہوا وہاں سے، شرم سے میں اٹھ کے باہر نکل آیا کیونکہ میرا کوئی جانتا نہیں تھا مجھے وہاں، شکر الحمدللہ، ٹھیک ہے. اس لیے میری بچت ہو گئی، میرے دماغ کو چڑھی نہیں وہ چیز. لیکن آپ یہ سوچیں ایک پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک نیٹ ورک میں نے شروع کیا، وہ نیٹ ورک آج اللہ نے شروع کرا، وہ نیٹ ورک آج بڑا ہوتا جا رہا ہے. اور میرے نزدیک شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند آ جائے تو اللہ نے مجھے اس نیٹ ورک کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا کہ آج بھی وہاں لوگ، آلدو کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ میری تصویر لگائی جائے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ وہ میرے لیے ایک صدقہ جاریہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ نو پوائنٹ کہنے کا مقصد بات کرنے کا یہاں صرف یہ ہے کہ یہ نیٹ ورکنگ جو ہے یہ کتنی پاورفل چیز ہے اور ہم اس کو مکمل طور پر اگنور کر چکے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ ساری نیگیٹیوٹیز کو جوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے.